دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ اور فحاشی کوئی کیا پھیلائے گا کہ عورت کو ننگا سکرین پہ کر دیا، ننگے زنا سکرین پہ دکھائے جانے لگے، اس کو چھوڑ کر یہ مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے بھی تھک رہے، کھڑے بھی تھک رہے۔ نہ ہم نے کوئی بس بھیجی، ایک وزیر آتا ہے، بسیں پکڑی جاتی، پولیس والے پریشان، بسیں پکڑو، ویگنیں پکڑو، لاریاں پکڑو، ناظم پریشان، ایم پی اے پریشان، اور وہاں کا ڈی سی او پریشان، ایس ایچ او پریشان، بسیں پکڑو، بندے لاؤ، روٹیاں بھی کھلاؤ۔ ادھر نہ کسی کو پکڑا نہ بلایا، اور رات مرکز میں یہ حال تھا، اگر لوگ مجھے نہ نکالتے تو پٹھان تو میرے کپڑے ہی پھاڑتے تھے۔ میں نے کہا بھائی ایسا محبت بھی ٹھیک نہیں کہ اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں رائمنڈ میں کھڑا تھا 1985 میں رائمنڈ میں تشکیل میں ہوتا تھا، بیرون ملک کی تشکیل۔ تو ایک پٹھان آیا ابو ظبی سے، تو میں نے اس کے قوائف نام، آپ کا کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں، کتنا وقت ہے؟ تو جب میں نے، اس کا قد بھی لمبا سارا، بڑا مضبوط اصل پٹھان، مجھ سے کہنے لگا تمہارا کیا نام ہے؟ ویسے اس نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام طارق جمیل ہے۔ اور وہ کیسٹ والا، میں نے کہا ہاں کیسٹ والا۔ اس نے جو مجھے پکڑ کے دبایا ہے نا، میں نے کہا خان صاحب میری ہڈی گئی، پسلی گئی، اور چھوڑو اللہ کے واسطے، ہم تو نہیں چھوڑے گا۔ مار دیا پٹھان نے مجھے۔ تو ایسی محبت بھی بڑی خطرناک ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی، اور لوگ گانے کی محفلیں چھوڑ کر، ننگے ناچ چھوڑ کر، موسیقی کی محفلیں چھوڑ کر اللہ کی بات سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ وہ پیغام حق ہے، یہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محنت ہے۔ یہ کسی بزرگ کا کام ہوتا، مریدوں میں رہتا، یہ کسی تحریک کا کام ہوتا، کارکنوں میں رہتا، نہ یہ کوئی تحریک ہے، نہ یہ کسی بزرگ کے مریدوں کا کام ہے۔ یہ ختم نبوت کا کام ہے جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو گھما دیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ ان پڑھ عورتیں دین کی دائی بن گئیں۔ میں 1991 میں اردن گیا پہلی دفعہ، وہاں میں نے برقع دیکھا، برقع۔ مجھے عرب کہنے لگے یہ جو تم برقع دیکھ رہے ہو نا، یہ برقع پاکستان کی مستورات کی جماعت کی تو پھیلایا ہے، پورے اردن میں ایک عورت برقعے والی نہیں تھی۔ پتلونیں، سکرٹ، اور جو نیک عورتیں ہوتی تھی اچھے خاندان کی، وہ صرف سر چھپاتی تھیں، چہرہ کھلا ہوتا تھا۔ یہ برقع بنو کی پٹھان عورتوں کی جماعت، پٹھان مستورات، جو اردو بھی پوری طرح نہیں سمجھتی، وہ عربی کیا سمجھیں گی؟ بنو کی مستورات جماعت اردن گئی۔ اب عورتیں اندر آ رہی ہیں پتلون میں، عورتیں اندر آ رہی کھلے ہوئے بال، عورتیں اندر آ رہی سکرٹ میں، جین میں۔ یہ کیا کرتی تھیں؟ آپ کے یہاں تو بڑی بڑی چادریں ماشاءاللہ ہوتی ہیں، پٹھان کی چادر، اس کا بستر بھی ہے، اس کا کرتا بھی ہے، اس کا بیت الخلاء بھی ہے، اور اس کا پتہ نہیں سرانہ بھی ہے، اور اس کا خیمہ بھی ہے، اور اس کا مسلح بھی ہے، اور اس پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ایک چادر میں سارا جہان چھپایا ہوا ہے۔ تو یہاں کی خواتین کی چادر بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو وہ جب وہ لڑکیاں آتی عورتیں تو اپنی چادریں ان پر ڈال دیتی، کچھ نہیں کہتی، اپنی چادریں ان پر ڈال کے ان کے آگے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی، اور ایک لفظ انہوں نے یاد کر لیا، بنات الصحابہ، انتن بنات الصحابہ، تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو، اور یہ کہہ کے رونا شروع کر دیتی، تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو، اور آنسو ان کی، ہائے بڑے بڑے علماء کے واس ان کو برقعے میں نہ لا سکے، بنوں کی ان پڑھ عورتوں کے آنسوں نے ان کو برقعے پہنا دیے۔ یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغ ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکلا ہوا نور ہے۔
جس نے ان پڑھ کو وہ پہاڑی کو گلگت کے پہاڑوں میں ہو، چترال کے پہاڑوں میں ہو، یا پشاور کی یونیورسٹی میں ہو، یا کراچی یونیورسٹی میں ہو، یا وہ سندھ کے تھر پار کر، یا پنجاب کا چولستان، اور یا لئیے کا ریگستان، ان پڑھ سے ان پڑھ، پڑھے سے پڑھا لکھا، مرد عورت جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں سب کو ایک ہی جیسا فائدہ ہوتا ہے، اور سارے دین کے داعی بن جاتے ہیں۔ ناممکن کو اللہ تعالیٰ ممکن کر کے دکھا رہا ہے۔ ساری دنیا میں تحریکیں پڑھے لکھوں نے چلائیں، یہ تبلیغ واحد کام ہے جو ان پڑھ بھی چلا رہے، پڑھے لکھے بھی چلا رہے، اور عرب بھی آ رہے، اور عربوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے پھر بھی آ رہے۔ ہم ایک جماعت میں تھے، میں گشت میں تھا، ایک ترجمان پکا ہوتا ہے ایک کچا ہوتا ہے تاکہ کچے کی مشق ہو۔ وہ میں گشت میں تھا، دوسرے ترجمان سے عرب نے کہا یار تم روز گوشت پکاتے ہو، آج سبزی پکاؤ، تو آج آلو پکا لو۔ آلو کو عربی میں کہتے ہیں بتاتا۔ تو وہ جو ترجمان تھا وہ کہنے لگا امیر صاحب، اور عربی میں بطخ کو کہتے ہیں بت، عربی میں بطخ کو بت اور آلو بتاتا، نیڑے نیڑے ہی ہے، فرق تھوڑا ہے۔ تو ترجمان کہنے لگا امیر صاحب سے، امیر صاحب یہ شیخ کہہ رہے ہیں آج بطخ کا گوشت پکاؤ۔ ہاں جی، امیر صاحب بیچارہ پریشان ہو گیا، بطخ کا گوشت کہاں سے ملے گا؟ کوئٹہ میں جماعت، وہ کوئٹہ والے بطخ کہاں جانے؟ اس بیچارے نے تھیلا اٹھایا، پھر سوری منڈی پھر کے آ گیا، بطخ کا گوشت ہی نہیں ملا۔ تو میں بھی کہیں لمبے گشت میں گیا تھا، تو میں اور امیر صاحب کٹھے داخل ہوئے کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد۔ تو وہ سے کہنے لگے جی یہ جو شیخ صاحب ہیں نا ان سے معذرت کریں، میں تو سورا بازار پھر لے، مجھے تو بطخ کوئی نہیں ملی۔ میں نے کہا امیر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی عربوں نے بطخ کھائی؟ آپ کہتے اونٹ، تو پھر میں کہتا ٹھیک ہے، کہہ رہا بھائی تم اونٹ پکاؤ، اونٹ کھاتے رہتے۔ قطر کے بادشاہ نے ہماری دعوت کی، پورا اونٹ ہی ڈال دیا اس میں، تھالی میں پورا اونٹ ایسے بیٹھا ہوا تھا، کچا نہیں پکا۔ اس کو تو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا، وہ مزے سے کھا رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کہتا اونٹ، تو پھر تو بات تھی، یہ بطخ تو عرب میں ہوتی کوئی نہیں۔ تو کہنے لگے یہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ بطخ پکاؤ۔ میں نے کہا یہ کیا کہا تھا؟ شیخ سے میں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے میں نے کہا تھا بتاتا پکاؤ، روز گوشت پکاتے ہو، سبزی پکاؤ، تو آج آلو بنا لو بتاتا۔ میں نے کہا امیر صاحب یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا آلو پکاؤ۔ کہا یہ ترجمان سے پوچھو۔ میں نے ترجمان سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی۔ کہا جی وہ مجھے سمجھ میں آیا بت، تو میں نے کہا بطخ پکاؤ۔ یہ عربوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر بھی وہ بستر اٹھا کے آ رہے ہیں، ان کی مستورات آ رہی ہیں، ان کے مرد آ رہے ہیں، امریکہ سے جوان اٹھ کے آ رہے ہیں، افریقہ سے اٹھ کے آ رہے ہیں۔ ہم گئے کویت، ہمارا جہاز واپسی کے لیے لگ گیا، اور ایک دم بیٹھے بیٹھے ہمیں پونا گھنٹہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا، کیوں نہیں اڑ رہا؟ کہا جی کینیڈا سے فلائٹ آ رہی ہے، وہ لیٹ ہو گئی، اس میں سے سواریاں ہیں پاکستان کی، اس لیے جہاز لیٹ ہو رہا ہے۔ پونا گھنٹہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے گھنٹہ گزر گیا۔ گھنٹے کے بعد 1 2 3 4 5 22 نوجوان، داڑیاں ٹوپیاں، اور سارے 18 سے 25 سال کے درمیان۔ میں نے دیکھتے کہا، میں نے کہا یہ ضرور رائمنڈ جا رہے ہیں۔ تو میں نے بھائی صاحب سے ہمارے ساتھ، میں نے کہا پتہ کرو یہ کون ہے، کہاں سے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ تعارف ہوا، تو ٹورانٹو کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں کی یونیورسٹی کے بچے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، چلا لگانے رائمنڈ آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس وقت ساری دنیا کے لیے پیغام حق پہنچانے کا میدان بن چکا ہے کہ ساری دنیا تھک چکی ہے، انہوں نے ہر عیش کا نقشہ بنایا اور تھک گئے، انہیں کچھ نہ مل پایا۔ ہماری ایک جماعت جا رہی تھی فرانس، تو ایک فرانسیسی پاس آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ باتیں کرنے لگا، پھر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے فرانک نکال کے دینے لگا، وہ بھی سمجھ میں نہ آیا، بھائی وہ فرانسیسی بول رہی ہے انگریزی میں۔ جب اسٹیشن پر اترے
تو ایک انگریزی بولنے والے کو ساتھ لے کر آیا، کہنے لگا، اس سے کچھ بات کی، اس نے آگے بات کی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے میرے اوپر رحم نہیں کیا۔ تو ہمارے ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھا ہوں تو مجھے بیٹھتے ہی اتنا سکون محسوس ہوا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا چین نہیں محسوس کیا۔ میں سارے راستے ان سے مانگتا آیا، جو تم نے پیا ہے مجھے بھی پلا دو، جو تم نے پیا ہے مجھے بھی پلا دو۔ پھر انہوں نے مجھے نہیں دیا تو میں نے ان کو پیسے دیے کہ پیسے لے لو اور مجھے پلا دو کہ مجھے بھی وہ سکون مل جائے جو تمہارے پاس ہے۔ تو نہ انہوں نے مجھے پلایا نہ پیسے لیے۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا ہم نے تو کلمے کا سبق پیا ہوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں پیا، یہ تو لا الہ الا اللہ میں سارا کچھ چھپا ہوا ہے، یہ شراب میں وہ نہیں ہے، عورت سے وہ نہیں مل سکتا، گھنگرو کی چھن چھن میں وہ نہ پاؤ گے، وادیوں میں دامن میں وہ نہ پاؤ گے، بلندیوں میں اڑو، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرو، موسیقی کی محفلیں سجاؤ، شراب میں غرق ہو جاؤ، زنا میں ڈوب جاؤ، حکومت کے جھنڈے لہراؤ، مجھے میرے رب کی قسم دل کی دنیا کبھی آباد نہ ہوگی جب تک اسے اللہ اس کے رسول کے تعلق سے آباد نہ کرو گے۔ امریکہ میں 4 لڑکیاں 2 لڑکے آئے، کلمہ پڑھا۔ ایک لڑکے کا نام ابراہیم، اسے ڈاکٹر اختر نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھتے ہی ہائے کیا اور دل پہ ہاتھ رکھا۔ تو ڈاکٹر اختر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، جو تو نے کلمہ پڑھایا یہ جگہ بھر گئی، میری خوشی سے ہائے نکل گئی ہے۔ ساری دنیا نہیں جانتی جنت کا راستہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے، ہم بتاتے نہیں ہیں۔ ساری دنیا نہیں جانتی اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم بتا نہیں رہے۔ سجدے میں سر رکھو اللہ کو پالو گے، سجدے میں سر رکھو اللہ کو پالو گے۔ نماز کے سوا گہرا تعلق کسی کو نہ مل سکا، جس گھر سے نماز نکلی وہ گھر برباد ہو گیا، جو ماتھا زمین پہ نہ ٹکا وہ ماتھا منحوس ہو گیا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، عورت کا حسن کیا ہے؟ اس کے ماتھے پہ جھومر نظر آئے۔ قیامت کے دن تمہارا حسن کیا ہوگا؟ یہ جو ماتھے میں سجدے کا نشان ہے یہ ایسے چمکے گا کہ سورج بھی اس کے آگے نظر نہ آئے گا۔ سرحد میں نماز پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، پر نماز کو بے دردی سے پڑھتے ہیں، ذبح کر دیتے۔ کیا مرد کیا عورتیں تیز 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 ایسے نہ پڑھو، تھم تھم کے پڑھو، رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، رو کے نہیں پڑھنا آتا، تو ظاہری رو کر شکل تو بنا کے پڑھو۔ پھر سجدوں میں سر رکھو، جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ کے قدموں میں سر ہوتا ہے۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے۔ اب مانگ ملے گا، سل تو تھا۔ اللہ کا نبی ہمیں یتیم چھوڑ کے نہیں گیا، جاتے جاتے ہمیں نماز دے کر گیا ہے۔ جس امت کو نماز مل گئی انہیں مایوس ہونا ان کے لیے حرام ہے، جس امت کو دعا مل گئی ان کے لیے مایوسی حرام ہے۔ اٹھ مصلی پہ چڑھ، مانگ اللہ سے دے گا۔ مہدی کے زمانے میں قحط آ گیا، اس نے سارے خزانے کھول دیے، قحط دور نہ ہوا۔ مہدی سخی بادشاہ تھا، رات کو لیٹا ہوا تھا، اس کا نوکر دبا رہا تھا، کہنے لگا نوکر سے کوئی کہانی سناؤ، مجھے رعایا کے غم نے پریشان کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پر تو وہ اپنا بچہ شیر کو دے کر گئی، امانت۔ شیر نے کندھے پہ بٹھا لیا، لومڑی چلی گئی۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی، اس نے اوپر سے جھپٹا مار کے بچہ اٹھا لیا۔ جب لومڑی واپس آئی انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ، کہ وہ تو عقاب لے گیا، کہ میں نے تو آپ کے پاس امانت رکھا تھا۔ تو شیر نے کہا لومڑی اگر وہ جنگل کی مصیبت ہوتی تو میں مقابلہ کرتا، وہ آسمان کی مصیبت تھی میں کیسے مقابلہ کرتا؟ تو وہ نوکر کہنے لگا بادشاہ سلامت امیر المومنین، اگر یہ قحط زمین کی مصیبت ہے تو مقابلہ کر، یہ تو آسمان والے کی مصیبت ہے، اس کو راضی کر لے، وہ راضی کر لے کام بن جائے گا۔ وہ اسی وقت اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کیا،
جوں رویا ادھر اس کا مسلح آنسوں سے تر ہوا، ادھر اللہ نے بادلوں کو بھیج کے بارش کا دروازے کھول دی۔ جس قوم کے پاس نماز ہو اسے حکومت کو حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اس سے فضول جملہ کوئی نہیں بولا جا رہا۔ یہ حکومت والے تو فقیر ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ ہمیں نماز ملی ہوئی ہے، حکومت سے مطالبے چھوڑ دو۔ یہ تو ویسے ہی فقیر لوگ ہیں نا، حکمران تو فقیر لوگ ہیں۔ اللہ غنی ہے، غنی، اللہ کے آگے سر جھکا کے کوئی اللہ تو کر دے، یا اللہ تو کر دے، تو کرے گا تو ہو جائے گا۔ مامون کے پاس کہ خادم کا بدو آئے، خادم سے کہنے لگا مجھے بادشاہ سے کام ہے، ملا دو۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں ملا سکتا، بڑی محنت کی، وہ مانا ہی نہیں۔ کہا اچھا تو میں تمہیں 300 دینار دے دوں گا، درہم دے دوں گا، مجھے ملا دو۔ انہوں رشوت پہ آمادہ ہو گیا، کہا ٹھیک ہے ملا دیتا ہوں۔ تو وہ جب ملانے کے لیے لایا نا مامون کے پاس، تو آگے مامون نفل سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا۔ تو بدو کہنے لگا ہے یہ تو خود فقیر ہے، میں اس کے پاس کہاں آ گیا، اور انہی قدموں پہ واپس ہو گیا۔ جب واپس ہوا تو مامون نے کہا تم لائے نہیں؟ کہا جو آیا تو تھا، آپ کو دیکھ کے چلے گا، کہ بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا تو کہنے لگا تو واپس کیوں چلا گیا؟ کہا جی میں نے دیکھا آپ تو خود فقیر ہیں، پھر میں آپ سے کیا مانگوں، اسی سے نہ مانگوں جس سے آپ بھی مانگ رہے ہو۔ تو مامون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تم نے مجھے صحیح پہچانا، میں بھی ایسا ہی فقیر ہوں جیسا تو فقیر ہے، پر مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیری ضرورت پوری کروں، تو مانگ کیا مانگتا ہے، جو تو کہے گا وہ میں پورا کروں۔